گریلا صاحب چلیے ایک اور وزٹ کیجئے ہیلی کاپٹر پہ. 50 ٹینٹ سے زیادہ کہیں لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے. بڑے لوگوں نے اپنی فصل بچانے کے لیے لوگوں کے بچے ڈبو دیے. 802 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ ان کو میچ کرے. کہ اختیار سندھ حکومت کا ہوتا ہے یہ کام کرنے کا, وہ مدد دیں, اس کے ساتھ ساتھ وہ اختیارات نہ مانگنے شروع ہو جائیں. عمران خان نیازی صاحب سیاست نہ کریں, اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے, وہ فنڈز کہاں ہیں؟ MKM کہتی ہے کہ ایسے شخص کو کراچی کا ایڈمنسٹریٹر لگایا جو کراچی میں پیدا ہوا ہو, جس نے کراچی میں تعلیم حاصل کی ہو. اتنی سیریس ایفرٹ شاید کبھی سندھ کے لیے نہیں ہوئی. کراچی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے ساتھ لگایا جائے گا, نیوٹرل ایڈمنسٹریٹر ہوگا. کراچی اتنا کماتا ہے بھائی, اس کو امدادی پیکج کی ضرورت نہیں, کراچی کو کراچی کے حق دلوانے کی ضرورت ہے. اگر صوبہ اور مرکز ایک نقطے پہ پہنچ گئے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی تحریک انصاف کے قریب ہونے کا موقع ضائع نہیں کرے گی. ناصر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کراچی کو 10 ارب ڈالر کا پیسے مل جائیں تو ہم یہ مسائل حل کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہیں بھی نہیں, اگر ہوتے بھی تو ہم ان کو نہ دیتے. طنز کر کے کہتے ہیں سندھ کو ہم پیسہ نہیں دیں گے. ان کو سمجھنا چاہیے کہ باپ کا پیسہ نہیں ہے, یہ سندھ کا عوام کا پیسہ ہے. السلام علیکم, آپ دیکھیں بریکنگ پوائنٹ, میں ہوں محمد مالک. کراچی اس وقت ہیڈ لائنز میں ہے اور بہت سی وجوہات سے ہے. بارشیں بند ہوئے تقریباً 5-6 دن ہو گئے, لیکن ابھی بھی آدھے سے زیادہ کراچی ڈوبا ہوا ہے. سیریس ایشوز ہیں. آرمی چیف وہاں پہ گئے تو انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا ریسورسز کا ایشو نہیں ہے, یہ مسئلہ ترجیحات کا ہے. اس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی, آبویسلی فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز. لیکن اب پرائم منسٹر بھی کل جا رہے ہیں, پہلے آج جانا تھا, اب ان کا دورہ مؤخر ہوا, اب کل وہ جا رہے ہیں. اور ایکسپیکٹڈ تھا جو یہاں پہ بات چیت نکل رہی تھی کہ 800-850 ارب روپے کا پیکج وہ اناؤنس کر رہے تھے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کل چیف منسٹر سندھ نے بھی ایک 802 بلین ارب روپے کا ایک پیکج اناؤنس کر دیا. یہ اچانک اتنا کوئنسیڈنس تھا کہ فگرز اتنے قریب میچ کر رہے تھے, یا یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو, ٹرائنگ ٹو اسٹیل دا تھنڈر جس کو کہتے ہیں, کہ وہ امپیکٹ ختم ہو جائے پرائم منسٹر کا. اور اگر 12 سال میں سندھ گورنمنٹ کی پرائرٹی نظر نہیں آئی کراچی کی ڈیولپمنٹ, تو یہ اچانک اتنی بڑی پرائرٹی کیسے بن گیا, اور وہ بھی 800 ارب پلس کے اوپر. یہ بھی سوالات ہیں. پھر سوال اٹھ یہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر جائیں گے, ظاہر ہے ڈیٹیلز تو کل آئیں گی, ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے بہت بڑا پیکج, اربوں روپے لگائے جائیں گے نالوں کے اوپر, سڑکوں کے اوپر, پانی کی فراہمی پہ, نیم اٹ, سب کچھ وہاں پہ ہوگا. لیکن 2 دن سوال اٹھتے ہیں, کیا انتظامی یا اسٹرکچرل چینجز کے بغیر فرق پڑے گا؟ کیا ایک اسٹریٹجک معاملے کے صرف ٹیکٹیکل سلوشنز آئیں گے؟ 2-3 ایشوز ہیں سندھ کے اندر کراچی کے بارے میں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ سینسس کے بعد جو پاپولیشن بتائی گئی 2017 میں قریباً 1.5 کروڑ کی, 1 بلکہ کروڑ سے بھی تھوڑی سی کم, لیکن 1.5 کروڑ کی جو پاپولیشن بتائی گئی وہی غلط ہے. اور سندھ کی پاپولیشن کو خود نثار کھوڑو صاحب نے کرٹیسائز کیا. کراچی کے سینسس کو MQM نے بالکل رد کر دیا, اور کہا جا رہا ہے کم از کم شہر 2.5-3 کروڑ کا ہے. جس شہر کی آبادی پتہ نہیں ہے اس کو بڑے پلانز کیسے بن رہے ہیں, اس پہ بھی سوال آج ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. اور اگر یہ سینسس دوبارہ ہوتا ہے اور اس شہر کی آبادی جو ایکسپیکٹڈ ہے 2.5 کروڑ پلس نکلتی ہے, تو اس سے بھی سندھ کا پورا پاور سٹرکچر چینج ہو جاتا ہے, جو اس وقت رورل اور اربن سیٹس کی ڈیوائیڈ ہے. تو کیا اس لیے حکومت جو سی ہے پیپلز پارٹی کی وہ نہیں چاہتی سینسس ہو؟ یہ 3-4 چیزیں ہیں. پروونشل فائنانس کمیشن جس کے تحت 30% ڈیولپمنٹ فنڈز کا جانا چاہیے یہ لوکل گورنمنٹ کو, وہ بھی وہاں پہ نہیں ہو رہا. پھر اعتراض ہو رہا ہے کہ جی 7 ڈسٹرکٹس بنا دی ہیں. پیپلز پارٹی کے پاس اپنا جائز بھی کچھ بات ہے کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ بہت بڑا تھا, اس کو ہم نے توڑا ہے. یہ بڑے سوالات ہیں جو ٹیکٹیکل سے زیادہ اسٹریٹجک پہ ہیں. ہم کوشش کریں گے, اور یہ بھی آج کوشش کریں گے جس طرح ہمارا بہت ہی ایمننٹ پینل ہے, کہ کل پرائم منسٹر کو کیا کہنا چاہیے. جو انہوں نے کہنا وہ تو انہوں نے کہنا ہے, لیکن ایکچولی کیا کم از کم ہونا چاہیے اس کراچی کے لیے کہ لانگ ٹرم اس کے سلوشنز نکلیں. میرے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب, پروونشل منسٹر آف سندھ فار ایجوکیشن اینڈ لیبر, اور یہ سارا اس کو ڈیل بھی کر رہے ہیں, فرنٹ مین ہیں. فردوس شمیم نقوی صاحب, اپوزیشن لیڈر PTI سندھ اسمبلی میں, اور فیصل سبزواری, سینئر لیڈر MQM پاکستان. سعید صاحب, میں آپ سے ذرا شروع کرتا ہوں ویری کوئکلی. کیا یہ حسن اتفاق ہے کہ جو بات چل رہی تھی شہر میں 2 دن سے کہ 800 بلین کا پیکج پرائم منسٹر لا رہے ہیں, سڈنلی کل آپ لوگوں نے بھی 802 بلین کا پیکج نکال دیا, جو پہلے بالکل خاموشی تھی سندھ پہ, اور 12 سال سے اعتراض آپ پہ یہی ہے
کہ پاور آپ رورل سندھ سے لیتے ہیں، ایکسرسائز کراچی میں بیٹھ کے کرتے ہیں، اور کیونکہ یہاں سے آپ کو ووٹ نہیں پڑتا تو شاید اس لیے آپ لوگ کراچی کے ساتھ بالکل سوتیلوں والا سلوک کرتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو میں یہ تھوڑی وضاحت کر دوں کہ کل چیف منسٹر صاحب نے جو تفصیلات بتائی تھیں، جس کا آپ نے ذکر کیا 802 ارب روپے کے، وہ کوئی پیکیج نہیں ہے، یہ ان پروجیکٹس کی ڈیٹیلز ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے کراچی کے لیے پلان کیے، اور کافی زیادہ اس کو ہم نے آگے بڑھایا، اور اب یہ کافی ایڈوانس اسٹیجز پر پہنچے ہوئے ہیں، اور کچھ ایسے منصوبے ہیں جو اس وقت چل رہے ہیں۔ تو ان کی تفصیلات بتائیں، اور ان کی جو ٹوٹل کاسٹ تھی وہ 802 ارب روپے بنی۔ تو یہ کوئی کل اچانک سے نہیں بن گیا، اس میں بہت سارے منصوبے ہیں جو پچھلے 3-4 سال پہلے جو ہے وہ انیشیٹو جن کا لیا گیا تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ بڑے جب میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹائم لگتا ہے، اس کے اوپر فنڈنگ کی ارینجمنٹس کی جاتی ہیں، اس کے مختلف فورم سے اپروولز ہوتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم آگے بڑھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے، تفصیلات ہم نے بتائیں، اور میری اگر آپ سپیچز دیکھیں اسمبلی میں، فردوس صاحب نے بھی سنی ہوگی، میں نے یہ بات کئی دفعہ کہی ہے، ٹی وی پہ بھی کہی ہے کہ اگلے کچھ برسوں میں ہم کراچی کے اوپر 200 ارب روپے خرچ کرنے والے ہیں۔ تو انہی جو منصوبوں کی تفصیلات جو چیف تھی، انہی میں سے کچھ منصوبے میں بتا رہا تھا، صاحب نے اس کو بڑھا کے 5 سال یا 6 سال تک کے پروجیکٹس میں شامل کی، جیسے KCR ہے، اگر وہ شروع ہوتا ہے تو اس کو کوئی 3-4 سال لگیں گے تو وہ اس کے اندر شامل ہے۔ تو ایک تو یہ چیز تھی۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ کراچی سے پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں ملتا تو شاید ہم کام نہیں کرنا چاہتے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، بہت پرانی نہیں، ایون جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی جو کراچی کا میئر ہے 79 میں، وہ پیپلز پارٹی کا بن رہا تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے ممبرز کو کڈنیپ کروایا، جیلوں میں ڈلوایا، اور پھر یہاں سے جماعت اسلامی کے میئر کو کامیاب کروایا۔ اسی طرح 2001 میں جب نعمت اللہ خان صاحب بھی کامیاب ہوئے، تب بھی پیپلز پارٹی نے بہت سخت مقابلہ کیا تھا۔ 43 سیٹوں میں سے آپ کے پاس صرف 4 پروونشل اسمبلی کی سیٹس ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس یہ تھوڑی سی فگر غلط ہے، ہمارے پاس 7 سیٹیں ہیں، لیکن جو کراچی کے انتخابات ہوئے ہیں اس کے نتائج پر صرف پیپلز پارٹی نہیں، MQM بھی اور شاید بہت ساری جماعتیں جو ہیں ان کے بڑے سوالات ہیں۔ تو جو ریفلیکشن ہے اس وقت کراچی کے نتائج کی، وہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی صحیح عکاسی کرتی ہے، لیکن بہرحال before I take the other people on، یہ تھا مجھے بتائیں کہ یہ تو سب کو پتا تھا کہ لوکل گورنمنٹ کب ختم ہونی ہے، میئر نے کب فارغ ہونا ہے، ابھی تک آپ کا فیصلہ ایڈمنسٹریٹر کا کیوں نہیں ہو پایا؟ پہلے بھی تو آپ کو پتہ ہی تھا نا، یہ تو بڑے خیال تھا کہ پہلے ہی آپ نے فیصلے کیے ہوں گے، کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ اچھا، ویسے تو میں سچی بات بتاؤں، مجھے کبھی کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کہ یہ ایک کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کا جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اتنا بڑا نیشنل ایشو کیوں بن گیا ہے؟ ہم نے پورے صوبے میں کوئی 1800 کے قریب ایڈمنسٹریٹرز لگانے ہیں، کوئی ایک نہیں لگانا، 1800 ایڈمنسٹریٹرز ہم نے لگانے ہیں، جس میں چلے ہم اگر یوسیز کے نکال بھی دیں تب بھی کوئی 100 کے قریب ایسے لوگ بنتے ہیں۔ کراچی کو آپ کسی سے کمپیریزن تو نہیں کر سکتے نا سعید، یہ تو نہ کریں، پورے ملک کا 20% اربن پاپولیشن کا 20% اس شہر میں ہے۔ میری گزارش سن لیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف ایڈمنسٹریٹر ٹھیک ہے، KMC کا ایڈمنسٹریٹر ہے، بڑی پوسٹ ہوتی ہے، 20 گریڈ کا آفیسر وہاں لگنا ہے، لیکن جس قسم کا مطلب ماحول بنا دیا گیا ہے، جس قسم کا ایشو اس کو بنا دیا گیا ہے، اتنا بڑا ایشو ہے نہیں۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہو یا DMCs ہوں یا ہماری یوسیز ہوں، وہاں جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو تھے صرف وہ اپنی مدت پوری کر کے چلے گئے ہیں، لیکن ان کے پورے آفیسز، ان کا پورا نظام، پورے آفیسز اپنی جگہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ساری چیزیں رک گئی ہیں، کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، چیزیں چل رہی ہیں، اور ہم یہ میرا خیال ہے بہت جلدی کر دیں گے نا سارے جو میجر ایڈمنسٹریٹرز ہیں شہروں کے۔ میں نقوی صاحب، فردوس بن نقوی صاحب کو شامل گفتگو کر لوں۔ فردوس صاحب یہ بتائیں، انہوں نے تو کہا کہ بالکل کوانسیڈنس نہیں ہے، یہ تو بس ویسے ہی 802 بلین کی ہم بات کر رہے تھے، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اور دوسرا، کیا اتنا ہی کیجول معاملہ ہے کہ ایک شہر جو ون آف دا بگیسٹ سٹیز ان دنیا کے بڑے شہروں میں ہے، برا حال ہے، تباہ ہوا ہے، اس میں تھوڑا سا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایڈمنسٹریٹر ہو جائے گا، کر دیں گے، ہم نے 12 سال میں اتنا ایمبیشس پلانز نہیں سنے، آپ لوگوں نے اناؤنس کیا پرائم منسٹر نے، تو یہاں پہ سڈنلی وہ فگرز بھی آنا شروع ہو جائے۔ تو کیا آپ کے خیال میں اتنا یہ سب کوئنسیڈنسز چل رہے ہیں؟
فرینکلی میرے خیال سے یہ ذرا بہت انوسنٹلی ایکٹ کر رہے ہیں. یہ ورکنگ کمیٹی جو بنی تھی 3 وفاق کے 3 صوبہ کے، قسم کھا کے کہہ دیں کہ یہ پروجیکٹس اس کے اندر نہیں آئے تھے. اس سے کہ وفاق نے تو وہی پروجیکٹس دیکھنے تھے نا جو وہ ورکنگ کمیٹی میں پیش کیے گئے. وہ بات جو جملہ آپ نے کہا تھا نا کہ تھنڈر نکالنے کا، کہ وزیر اعظم آ کے 800 ارب کا پیکیج اناؤنس کریں، تو انہوں نے کہا وہ تھنڈر تو میں اسٹیل کر لوں. چلیے یہ سیاست ہے، یہ ان کا حق ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر، لیکن جو مسئلہ ہے آن گراؤنڈ اس کو ریکگنائز کرنا ہے. میں صرف 12 سال کی نہیں بات کر رہا، میں کراچی کی صورتحال کو 1980 سے ڈیٹیریٹ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں بحیثیت ایک کراچی آئٹ کی. چاہے وہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے ہو، چاہے بوری بند لاشیں آتی ہوں، چاہے بھتہ لیا جاتا ہو، فلائٹ آف کیپٹل ہو اس شہر سے، اس کے ایڈمنسٹریشن خراب ہو. 84 سے رینجرز بیٹھے ہوئے ہیں جو 6 ماہ کے لیے آئے تھے کہ وہ ایک پولیس فورس دے جائیں گے، لیکن آج تقریباً 36 سال کے بعد جتنی سندھ گورنمنٹس آئیں وہ اپنی پولیس کو ایسا نہیں بنا سکیں کہ ہم رینجرز کو خدا حافظ کریں اور یہ شہر ایک پیس لونگ سٹی نظر آئے. دنیا میں کہیں رینجرز گھومتے ہوئے نہیں نظر آتے ان سٹی وچ از پیسفل. اور کراچی کا ہر شہری یہ آج بھی کہتا ہے کہ اگر رینجرز چلے جائیں گے تو پیس نہیں رہے گی. تو یہ فیئر کا، لیکن دس شوز لیک آف انٹرسٹ ان دا سٹی. جو پاکستان کی ساری باتیں آپ کہہ چکی ہیں، معاشی شہر آگے میں اس کی نمبرز میں نہیں جاؤں گا اس سے کہ وہ موجود نہیں ہے. اس وقت جو ہمیں صورتحال پیش ہے کہ یہ سٹی کرائسس میں ہے، اس کے لیے ایک سپر ایڈمنسٹریٹر چاہیے جس کے تحت یہ تمام چیزیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں. فار ایگزامپل رائٹ آف وے کے اندر الیکٹرک سپلائی والوں کی کیبل بھی جا رہے ہیں، سوئی گیس والوں کے بھی جا رہے ہیں، پانی کی لائن بھی جا رہی ہے، سیوریج کی لائن بھی جا رہی ہے، پرائیویٹ چیزیں بھی جا رہی ہیں، کیبل آپریٹرز وغیرہ کی. اس کی ان کو کوارڈینیٹ کرنا، کھودنا، ان کو ریلوکیٹ کرنا، لینڈ ایکوائر کرنا، لینڈ کی کمپنسیشن دینا، یہ سارے وہ موضوعات ہیں. کورٹ میں کیس ہونا، لا لے کے آنا کہ کورٹ میں نہ جا سکے، یہ ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. کہ بینکاک کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ کرائسس ہوا تھا ٹریفک جیمز کا 4 گھنٹے. وہاں کا ماڈل اتنا اچھا ہے کہ ہاؤ ڈڈ دے مینیج ٹو ڈو اے میگا پروجیکٹ. اٹ واز آن ویری سملر لائنز کہ آپ نے ایک سپر ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا، لاز اپنی تبدیل کی، اس کو امپاور کیا، اس میں پراپر چیک اینڈ بیلنس لائے، اکاؤنٹنگ اس کی ہوئی، اس کے اوپر اسپیشل آڈٹس کی فرمز لگائی گئیں کہ پیسہ خورد برد نہیں ہو سکے، اور ٹینڈرنگ وغیرہ کے پروسیس کو جو ایکسپیڈائٹ کرنا تھا وہ سب کیا، اور پھر وہ چیزیں ڈیلیور ہوئیں. یہاں ماضی کی تاریخ جتنی میگا پروجیکٹس ہیں، سعید بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، شرمندہ بھی ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر. K4 کا منصوبہ جب میں کہتا ہوں، S3 کا 2004 کا چل رہا ہے، 2007 کا چل رہا ہے، بسیں ہر جب ہوئے تھے. آپ قائم علی شاہ صاحب کی تقریر 2007 کی اٹھا کے بجٹ کی لے لیجئے، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے، اس میں جتنے وعدہ کیے تھے اور جو ان کا ویژن تھا سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے، اگر اس کا 10% بھی طے ہو چکا ہو تو بڑی بات ہے. اور اگر یہ اتنے سیریس لوگ تھے تو 802 بلین 12 سال میں خرچ کیے ہیں جو اگلے 3 سال میں کر دیں گے. اور وہ پیسے آئیں گے کہاں سے سندھ گورنمنٹ کے پاس؟ وہ ریسورسز کہاں سے آئیں گی؟ وہ پھر یہی بہانہ ہوگا کہ جی وفاق نے ہمیں NFC کا شیئر نہیں دیا تو ہم کاٹتے، تو کہاں سے کاٹتے؟ PSDP سے ہی کاٹیں گے. وہ بات بھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو وفاق کو بھی آئندہ جو ہے وہ خان صاحب سے کہیں گے صاحب اگر آپ 5500 بجٹ کلیکٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس الزام سے بچنے کے لیے 5000 کہیے. پھر وہ 5000 کا 14.4% ملے گا تو پیپلز پارٹی کا بہانہ ختم ہو جائے گا. تو یہ اس قسم کی سیاست نہیں. کراچی نیڈز اے سیریس ایفرٹ. کراچی اس ملک کا شہر ہے جس کے اندر سب سے زیادہ گروتھ پوٹینشل اگر انفراسٹرکچر درست کر دے، اس سے کہ ہماری اکانومی ایکسپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ سے ہی بہتر ہوگی. نہیں میں $400 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے، میں اس پہ آتا ہوں. تو کراچی کیوں نہیں کر سکتا؟ مالک صاحب جی سعید بھائی جلدی سے، پھر میں نے فیصل کو ان کرنا. نہیں بڑی ضروری بات ہے. دیکھیں جو بات کہی ہے فردوس صاحب نے منصوبوں کے حوالے سے، وہ بالکل صریحاً غلط ہے اور ان کو شاید پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس میں فردوس صاحب نہیں ہے، میں ہوں. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ سندھ حکومت نے یہ تمام پروجیکٹس اس جو 6 ممبرز کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کو بتایا کہ کراچی میں ہمارے میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا،
मैंने भी तो यही कहा सईद भाई, और क्या कहा है? अच्छा सुन ले, नहीं आपने गलत समझा, मैंने यही बात कही है। अच्छा सुन ले, चलो बड़ी मेहरबानी अगर आपने ये कहा है। अच्छा दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि फंड्स कहाँ से आएंगे, कल जब चीफ मिनिस्टर साहब ने ये स्कीम्स बताई हैं, ये प्रोजेक्ट्स बताए हैं, तो एक कॉपी हर जो रिपोर्टर वहाँ बैठा था मीडिया का उससे शेयर की है, और उसमें ये सब लिखा हुआ है कि ये फंडिंग कहाँ से आनी है और किस किस तरह से आनी है। प्रोजेक्ट्स के नाम है, उसकी कॉस्ट है, उसकी एलोकेशन है और उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग है। तो ये नहीं कि कोई हवा में कह दिया कि 802 है, और ये सारे मंसूबे अभी से नहीं बने, इनको कई साल हो गए हैं और अब जाके ये बहुत एडवांस स्टेजेस पर हैं और आपके तमाम मैं जरा पता है इन चीजों का। फैसल सब्जवारी को भी ले लूं इसके अंदर। मुझे मालिक साहब मैं रिएक्ट बाद में कर लूंगा। चलिए हाँ फिरदौस भाई बाद में कर लीजिएगा। तो बात हो रही है, वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई, वर्ल्ड बैंक ने कहा आपको 6 से 10 बिलियन डॉलर्स चाहिए। उन्होंने उसका ये भी जो प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें भी डिफरेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की फंडिंग है, जो भी सईद गनी साहब जिन प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं सब कुछ है। लेकिन फैसल मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, एक तो है कि उन्होंने अनाउंस करने हैं टैक्टिकल मेजर्स, जो मेरी इतलात हैं उसमें करीबन आपके 3 बड़े नाले और कोई 19 छोटे नाले जो से हैं उनकी फ़ेज़ 1 में तो होनी है। गुजर नाला गहरा करना है, 20 फुट करना है, गहराई करनी है, दोनों साइड्स पे रोड्स बननी है, फिर वहाँ पे डेवलपमेंट भी होगी, लैंड डेवलपमेंट, वो सस्ते घर भी बनने का प्लान है और गवर्नमेंट लैंड ख़रीदेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या कराची का मसला स्ट्रक्चरल अगर ठीक ना हुआ तो कैसे ठीक होगा? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 19 बॉडीज़ हैं जिनमें कराची बिटा हुआ है, 6 तो सिर्फ कंटोनमेंट्स हैं, बोर्ड्स हैं, बाकी डिफरेंट चीज़ें हैं, जब तक एक बॉडी नहीं बनेगी तो जब सब संभाले। मैं एक एग्जांपल आपसे फैसल पूछता हूँ, मसला आप गुजर नाला है, अगर ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से 5 में से गुजर रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स ने सफाई कर दी, 2 ने सफाई ना की, तो वो प्रॉब्लम तो बेड़ा गर्क हो गया। तो जब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी के नीचे सारी चीज़ें नहीं होंगी, किस तरह कराची बदलेगा? क्या इसके अंदर वफाक को जोर दे के या अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करके मजबूर करना चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कि वो इसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करे? बहुत शुक्रिया मालिक साहब। देखें, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, जो आपने जितनी बातें की वो दुरुस्त है, और मैं रोज़े अव्वल से यही बात कह रहा हूँ कि जी आर्मी चीफ आए, वज़ीर आज़म आ रहे हैं, बहुत खुशाइंद बात है, सबका फोकस है, लेकिन आप निज़ाम नहीं बनाएंगे तो ये तो सब का सब हवा में उड़ जाएगा, कौन उसको फॉलो अप करेगा? ये ना खुदा की पनाह, ये कोई हल है कि एक एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए और कल कला को लोग कहेंगे फिर वजीर आला की भी टर्म खत्म हो तो एक एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें, सूबे में अच्छा काम नहीं हो रहा या मुल्क में जो लोग समझते हैं कि नहीं हो रहा काम, वो कहेंगे प्राइम मिनिस्टर को भी हटा के एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। ये तो कोई हल नहीं है। हल ये है कि आपके पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मौजूद, आपके पास कुछ कवानीन मौजूद हैं, कवानीन आइन की से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। सूबे सिंध में उससे मुतसादिम कवानीन बने हुए हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मकामी हुकूमतों का जो कानून है वो बराह रास्त आइन के आर्टिकल 140A का, जो उसी 18वीं तरमीम का हिस्सा है जिसकी बिलावल साहब बहुत बात करते हैं, उससे मुतसादिम यहाँ पर मकामी हुकूमतों का कानून है। तो MKM तो 2017 से पिटीशन लेकर गई हुई है, 2018 से PTI से मुआहदे में ये वाली बात लिखी हुई है कि वफाकी हुकूमत उसमें अपना किरदार अदा करती है। वफाकी हुकूमत ने किया नहीं। इस साल के शुरू में शायद असद उमर साहब और शायद इमरान खान साहब जो उसमें पिटिशनर बने। पहली बात। दूसरी बात ये कि पैसे देखें, ये जो सिंध गवर्नमेंट जितनी भी बात कर रही है, मुझे पता है कि 80 अरब रुपए भी तो खर्च नहीं है 12 साल में खर्च होना। एलोकेशन एक अलग चीज है, उसको दिए कितने हैं, यानी जेल की दीवार ऊंची कर देना या किसी कोर्ट का अहाता बना देना, उसको भी कराची के खर्चे में शुमार अगर आप हटा लें तो इससे भी कम। वर्ल्ड बैंक की बहुत ज्यादा फंडिंग है, ये आज की थोड़ी है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, ये तो 2017 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, 2018 10 बिलियन, पार्डन 2018 की जी। 17 में टू बी वेरी स्पेसिफिक मालिक साहब, 17 में भी ये था क्योंकि आई स्पोक विद चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम 2017 में मुराद अली शाह साहब ही वज़ीर आज़म थे, उस वक्त ये $10 बिलियन की फिगर आ चुकी थी। 18 में उसको दोबारा किया गया कि $1 बिलियन हर साल आप करेंगे, यानी उस वक्त $100 का डॉलर था, हर साल करेंगे तो सस्टेन हो पाएगा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अच्छा करने की बात नहीं की थी उसकी वर्ल्ड बैंक ने, उनका जो लिवेबल सिटीज प्रोजेक्ट है और ये सारा का सारा। हमारा मानना ये है कि ये विफाक का काम नहीं है नाले साफ करे,
یہ FWO کا کام نہیں ہے نالے صاف کرے، یہ صوبائی حکومت کا کام ہے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، یہ کراچی والے بھی اسی ٹون میں سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی میں ٹیکس پیئر ہوں، میرا پراپرٹی ٹیکس آپ مجھ پہ خرچ نہیں کرتے، ایک آپ نے پول بنا کے دکھا دیا ہے کہ میرپور ماتھیلو میں لے جاتے ہیں، خرچ وہاں پر بھی نہیں کرتے۔ انفراسٹرکچر سے 66 ارب روپے اس سال کلیکٹ کر رہے ہیں، کراچی شہر سے پچ کر رہے ہیں، میرا انفراسٹرکچر تباہ ہے، وہ پیسے نہیں دیتے، اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آپ جنرل سیلز ٹیکس اینڈ سروسز، کل چیف منسٹر بہت اس پر وہ ہو رہے تھے غصہ کہ بھئی سروسز ہوں گی تو پیسے کلیکٹ ہوں گے۔ معذرت کے ساتھ آپ ڈاکٹر سے جنرل سیلز ٹیکس اینڈ سروسز کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے کر رہے ہیں، لائر سے کر رہے ہیں، بیوٹی پارلر سے کر رہے ہیں، ریسٹورینٹ سے کر رہے ہیں، کیفے سے کر رہے ہیں، انٹرنیٹ سے کر رہے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کل کیا اناؤنس کریں؟ پرائم منسٹر اسٹرکچرلی کیا اناؤنس کر سکتے ہیں؟ وہ تو لگ رہا ہے کہ پیکیجز یہی کریں گے، ٹیکٹیکل پیکیج۔ مالک صاحب میرا ماننا یہ ہے کہ جب ریاست چاہتی ہے نا تو FATF کی ہی لیجسلیشن ہوتی ہے، سب سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں۔ آرمی پبلک سکول کے بعد جو سارا کا سارا ضرب اسب اور یہ سب کچھ ہوا، اس میں سب سر جوڑ کر بیٹھے اور ہوا۔ کراچی کا مسئلہ بھی اتنا ہی سنگین ہے، کراچی میں لگنے والا ہر روپیہ ضرب 4 ہو کر ملکی خزانے میں آتا ہے۔ کراچی میں آپ نہیں لگائیں گے، انفراسٹرکچر کو تباہ کریں گے، کیا گیا ہے تو یہ نہیں ہوگا۔ اور ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ جو ایک ہو رہا ہے نا کہ گجر نالے سے آپ نے ہٹا دی، ساتھ میں آبادی، اچھا ہٹا دی، ان کو آپ ریلوکیٹ کر رہے ہیں۔ یعنی ریاست آئین میں یہ کہتی ہے کہ چھت پرووائڈ کریں گے آپ اپنے شہری کو۔ لیاری ایکسپریس وے جب جنرل مشرف کے زمانے میں تو اس میں جتنے لوگوں کو وہاں سے ہٹایا گیا، لیاری ندی کے کنارے جو آباد تھے ان کو متبادل۔ لیکن فیصل وہ تو آپ لوگوں پہ بھی الزام ہے نا کہ جتنا یہ کراچی تو جماعت اسلامی کا ایک ٹینیور نکال دیں تو یا پیپلز پارٹی نے چلایا یا MQM نے چلایا۔ چائنا کٹنگ آپ لوگوں کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتی تھی، ناجائز جتنی 50% سے زیادہ آبادی کراچی کی اس وقت انفارمل رہ رہی ہے، یا وہ کچی آبادیز ہیں یا سلمز ہیں، اور وہ سارے نالوں اور ان کے ساتھ، وہ تو آپ کی پارٹی پہ الزام تھا کہ جی آپ لوگوں نے چائنا کٹنگ کر کر کے سارا لینڈ بیچ دیا، اور جتنا آپ لوگوں نے انکروچمنٹ کروائی کسی نے بھی نہیں کروائی، تو وہ تو الزام پھر سب پہ ہے نا۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا فیوچر۔ میں الزام کی بات نہیں کر رہا، ایک تو دیکھیں ریکارڈ کو کریکٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ جنرل ایوب کے زمانے سے یہاں پر کچی آبادیاں بنی ہیں، MQM نہیں تھی، MQM 1984 میں بنی ہے، 88 میں چند دنوں کے لیے گورنمنٹ میں آئی تھی۔ جنرل ایوب کے زمانے سے ہوئی ہے، جنرل ضیاء کے زمانے میں سوراب بورڈ پہ آپریشن کیا گیا تھا، MQM تھی بھی نہیں 1986 میں اس وقت۔ تو میرے خیال میں آپ کو اگر کراچی کی کچی آبادیوں کی مثالیں لے لیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنی MQM ڈومیننٹ ایریاز میں جہاں ہمارا اثر و رسوخ نہیں، وہاں ہم کیا کروا سکتے تھے۔ لیکن یس، چائنا کٹنگ میں MQM کے لوگ ملوث ہوئے، انہوں نے انتہائی غلط کیا پارکوں پر اور ایمینٹی پلاٹس کے اوپر، اور کیونکہ میرے خیال میں سرکاری ملازمین کے ساتھ مل کر کیا، لیکن کیا MQM کی تو جو نظامت تھی جس کے تحت میئر کے تحت سگنیچر سے یہ سب کچھ ریگولرائز ہو رہا تھا، اس کو تو ختم ہوئے بھی 10 برس ہو گئے۔ پہلی بات کیا چائنا کٹنگ رک گئی؟ آج کی تاریخ تک نہیں رکی ہے۔ 12 سال سے وزیر داخلہ وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا، آج کی تاریخ تک نہیں رکی ہے۔ کیا جہاں پر یہ جعلی کام ہوئے ان لوگوں کو نیب کیا گیا؟ نہیں کیا گیا۔ کیا جب سے 10 سال میں اور ہو رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگوں نے مختلف، ان کے SSP شریک رہے ہیں، راؤ انوار کا میں نام لیتا ہوں، شریک رہے ہیں نا، یہ سارے کے سارے لوگ کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ MQM کے جن لوگوں نے غلط کیا، میں تو نیم اور شیم کرنے کے لیے بھی ان کو تیار ہوں اور میں مانتا ہوں، لیکن کہتے ہیں حصہ بقدر جثہ، تو برائی میں جتنا میرا حصہ ہے اتنا مجھ کو بتا دیجئے۔ لیکن معذرت کے ساتھ اگر آئی تھنک ان سے رابطہ منقطع ہو گیا، دوبارہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ سید غنی صاحب آپ کے سامنے تمام باتیں ہیں، میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ آرمی چیف کا بڑا امپورٹنٹ بیان تھا جو انہوں نے دیا جب بزنس مین کو بھی ملے اور انہوں نے کو تسلی دی کہ 3 سال میں ریزالو ہوگا۔ انہوں نے کہا مسئلہ ریسورسز کا نہیں ہے، مسئلہ ترجیحات کا ہے۔ یہ اوبیسلی آپ لوگوں کی ترجیحات ہی پھر کویشچن میں آتی ہیں۔ یہ مجھے بتائیے کہ کیوں نہیں وہاں پہ سندھ کے اندر آپ نے پروونشل فائنانس کمیشن بنایا، کیوں لوکل گورنمنٹس کو آپ نے اس کے مطابق پیسے نہیں دیتے، اور کراچی کے اندر جو اتنا زیادہ 18-19 باڈیز ہیں ان کو کیوں نہیں آپ لوگ ایک سینٹرل باڈی بناتے جو پورا کراچی کا نظام، جس طرح ورلڈ بینک کی رپورٹ سارے کوٹ کرتے ہیں بار بار، ابھی بھی ہم بات کر رہے تھے، اس کے اندر انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جو کراچی کا علاج ہے یہ ٹرکی والا ماڈل بنائیں جس کے اندر بہت ہائیلی امپاورڈ
میٹروپولیٹن میونسپیلٹی ہو جو ایک ڈائریکٹلی الیکٹڈ میئر کے نیچے ہو اور اوور آل رسپانسیبل ہو پلاننگ کی، ڈیولپمنٹ کی، سروس ڈیلیوری کی، اور پھر ڈسٹرکٹس اس کے نیچے ہوں. تو ماڈل بھی ہے، سکسیس فارمولا بھی سامنے ہے، ساری باتیں بھی اسی سٹرکچر پہ ہو رہی ہیں. تو اس پہ آپ لوگ کیوں نہیں، اس پہ آپ نے 12 سال سے کام نہیں کیا اور ابھی بھی کیوں نہیں کیا؟ ابھی بھی آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے اور دے دیجئے. نہیں، ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ پیسے بھی دے دیجئے. آپ نے کہا میچنگ فنڈز، وہ کل کہا نہیں، وہ کل سی ایم نے کہا ہے نا کہ آپ فنڈز میچ کریں ہمارے. نہیں تو وہ تو اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو بات فیصل کر رہا تھا کہ جی کراچی سے اتنا فنڈ جنریٹ ہوتا ہے، کراچی صرف سندھ کو تو کما کے نہیں دیتا نا، کراچی تو پاکستان کو پورے کو کما کے دیتا ہے. تو جو کلیم ہم پر بنتا ہے پروونشل گورنمنٹ پہ کہ جی کراچی 95% دیتا تو سارا کراچی پہ لگائیں، تو صرف اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ میں بیٹھے وہاں کہہ دیں جی 60% کراچی دیتا ہے، سارا کراچی پہ لگا دے، مسئلہ ہو جائے گا آپ کا. لیکن وہاں پیمانہ اور یہاں پیمانہ اور، یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری آپ نے جو بات کی کہ 18-19 ایجنسیز ہیں، وہ ہماری نہیں ہے ساری، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں. کل بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیں سارے کنٹونمنٹ انہوں نے ختم کر دینے، کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ کہہ دیں کیپٹی کی، ریلوے کی، پی آئی اے کی، اے ایس ایف کی، سول ایویشن کی زمینیں ہم نے نہیں کرنی، ہم نے دے دی، نہیں دے دیں. جو ہمارے حصے کا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے کہ ہم نے اس کا کیا طریقہ نکالنا ہے. لیکن میجورٹی ایریاز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے مختلف اداروں کے پاس ہیں. مجھے سچی بات ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو وسائل ایک صوبائی حکومت کے پاس ہیں، جو ڈیولپمنٹ کا ہمارا ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے، اس میں ہمارے کہاں پہ پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں؟ مجھے ذرا یہ سمجھا دیجئے کہ چلیں جی آپ کراچی پہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کہیں اور کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا اگر 200 ارب کا پورٹ فولیو ہے سال کا، ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، تو اس 200 ارب کو 400 تو بنا نہیں سکتے نا. وہ پیسے مختلف سیکٹرز میں لگتے ہیں، وہ ایجوکیشن پہ لگتے ہیں، وہ ہیلتھ پہ لگتے ہیں، وہ آپ کی اور اداروں پہ لگتے ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے جی پرائرٹیز کا ایشو ہے، تو مجھے کوئی سمجھا دیں آپ کہ ہم نے کہاں پر غلط پرائرٹی سیٹ کی ہے. ہم نے اگر لوگوں کو ہیلتھ کی فیسلٹیز دینے کی بات کی ہے، اگر وہ غلط پرائرٹی ہے تو ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹھیک کام کیا ہے کہ لوگوں کو بہتر علاج کی سہولتیں دیں. اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صوبہ سندھ میں اگر علاج کی سہولتیں بہتر ہوئی ہیں تو کراچی کے لوگ سب سے زیادہ بڑے بینیفیشری ہیں اس کے، اس لیے کہ آپ کے بڑے ہاسپٹل. 18ویں امینڈمنٹ پہ آپ کا بہت زور ہے اور پروونس کے اوپر آپ بہت زبردست سانس لیتے ہیں، جو لینا بھی چاہیے. لیکن اسی میں پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی ذکر ہے، اسی میں جو سا ہے یہ ٹرکل ڈاؤن جو ہے دیکھیں پاور پیسے کا، وہ اس پہ آپ نہیں آتے. میں آپ سے گزارش کروں، ایک تو پروونشل فائنانس کمیشن پہ فردوس صاحب شاید ہوں گے اس سیشن میں، ایم کیو کی قرارداد تھی، ہم نے بھی سپورٹ کیا تھا اور میں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم اس کے بالکل خلاف نہیں ہے. ڈیلے ضرور ہوا ہے لیکن کسی صوبے میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن میں پھر جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہوں کہ یہ پنجاب نے نہیں کیا تو میں نے بھی نہیں کیا. ہونا چاہیے اور وہ ہم کر دیں گے. وہ ہم نے اسمبلی میں ان کو یقین دلائی تھا کہ ہم کر دیں گے. چاہتے تو ہم اس قرارداد کی مخالفت کر سکتے تھے، ہم نے نہیں کی ہے. دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی 140A جو کہتے ہیں، یہ مجھے ذرا یہ بتائیے، آپ پڑھ لیجئے 140A. میں تھوڑا سا ایک ایکسپرٹ تو نہیں ہوں کانسٹیٹیوشن کا، لیکن پولیٹیکل ورکر ہوں. میں تھوڑا سا پڑھا ہے آئین کو، کچھ لوگوں سے سمجھنے کی کوشش کی ہے. 140A میں کہاں لکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کیا کیا اختیارات ہوں گے؟ اس میں یہ ہے کہ فائنینشیل، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے ساتھ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹس ہوں گی. صوبہ سندھ واحد وہ حکومت تھی جہاں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ تھی اب تک، کچھ دنوں پہلے تک. پنجاب میں ختم، کے پی میں الیکشن نہیں، بلوچستان میں الیکشن نہیں. بھائی وائلیشن تو 140. لیکن اگر اس کے پاس، اگر لوکل گورنمنٹ کے پاس وہ فائنینشیل پاورز ہی نہیں ہے جو ہونی چاہیے، ریسورسز نہیں ہے، تو پھر نام کی ہے نا. میری بات سن لیں، کیا فائدہ اس کا؟ میں تھوڑی سی گزارش کروں. میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا، چونکہ مجھے تھوڑا سا ایکسپیرینس اس لیے زیادہ ہے کہ 10 سال میں مشرف کے اس نظام کا بھی حصہ رہا ہوں، اس سے پہلے کے قوانین بھی میں نے پڑھے، ہمارا جو قانون تھا اس کو بھی تھوڑا دیکھا. تو آپ اس بات پہ تو ڈس ایگری کر سکتے ہیں کہ جی جو ایم کیو ایم کہہ رہی ہے جس قسم کا لوکل گورنمنٹ، وہ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. وہ پورے ملک میں کہیں نہیں ہے 2001 والا، وہ بالکل نہیں ہے. لیکن اب یہ کہنا کہ جی ایڈمنسٹریٹو، فائنینشیل اور پولیٹیکل بالکل اختیارات نہیں تھے 2013 میں، تو یہ غلط ہے. اب اس کو میجر کون کرے گا کہ جی 140 کتنا کہتا ہے؟ یہ اس کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں آپ کا پروونشل گورنمنٹ کو، سعید بھائی، اگر آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن لے لیں تو اس کے مطابق آپ نے 30% ڈیولپمنٹ فنڈ جو سا ہے وہ لگانا ہے، لوکل گورنمنٹس کو دینا ہے. اس میں کافی چیزیں کلیئرڈ ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، نہیں، میری بات سنیں. جس طرح نیشنل فائنانس کمیشن ہوتا ہے، اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن بن کے پھر وہ ایک ڈیسیشن لیتے ہیں. اب اس ڈیسیشن میں کیا طے ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے. ابھی سے یہ کہہ دینا کہ کتنا فنڈ کس طرح جانا ہے، وہ اس طرح نہیں ہے.
لیکن پروونشل فائنانس کمیشن ہم بنا دیں گے، اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. کب بنائیں گے؟ 12 سال ہو گئے آپ کو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے، کب بنائیں گے؟ سرکار کسی صوبے میں نہیں ہے. تو باقی صوبے چھوڑیں، آپ اپنی بات کریں نا. یہ اس ملک، ہمارے ملک، چلیں میں ایسا جواب لے لوں، میں آتا ہوں آپ کے پاس. نہیں میری سنیں، دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا یہ واٹ اباؤٹزم کی تھیوری کیوں ہوتی ہے؟ نہیں کر رہا کہ جی باقی صوبوں میں نہیں ہے، لیکن اگر آپ مجھے یہ جتائیں گے کہ یہ 12 سال میں نہیں کیا تو بھائی جو ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے بھی تو پوچھیں نا. سید بھائی ہم آپ سے تو آپ کی گورنمنٹ کا ہی پوچھیں گے نا، آپ سے میں پنجاب کا تو نہیں پوچھ سکتا. آپ تو اپنا جواب دیں گے. میری گزارش سنیں نا، میں تو ہوں برا، ٹھیک ہے نا، میں تو ہوں بدنیت، میں تو نہیں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، بقول آپ کے اب جو ہمارے پرسپشن بناتے ہیں. لیکن فرشتے ہیں نا کے پی میں بیٹھے ہوئے، فرشتے ہیں پنجاب میں. نہیں وہ بھی جو نہیں کرتا وہ ایکولی گلٹی ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہیں، ایکولی گلٹی، کوئی فرشتے نہیں ہیں. پھر یہ کہیں کے پی کے، پنجاب، سندھ، بلوچستان سب غلط کر رہے ہیں. بالکل غلط کر رہے ہیں، ہمیں سنگل آؤٹ نہ کریں بس. نہیں، جب ان کا وزیر بیٹھا ہوگا تو میں اس سے بات کروں گا نا، ابھی تو آپ ہی سنگل آؤٹ ہوں گے. نہیں آپ تو دیکھیں نیشنل چینل پہ بیٹھے ہیں نا. فردوس صاحب یہ بتائیے سید غنی صاحب کہہ رہے ہیں ہماری ترجیحات میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے. کون کہتا ہے ہماری ترجیحات فلاڈ ہیں؟ کراچی کے جو حالات ہیں، ان کی بات سے مجھے ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ لگ رہا ہے کہ کراچی میں کوئی سیریس ایشو نہیں ہے. ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوا اور اس کے اب کانسیکوینسز ہیں، لیکن ہمیں کراچی کا سسٹمیٹک ڈکلائن اور اس کا جو تباہی ہے ایک اوور دی ایئرز گریجول سٹریٹ نظر آ رہی ہے. آپ ایک اتنی بڑی نیچرل کیلمٹی کو بھی کسی حکومت کے گلے ڈال دینا چاہتے ہیں تو پنجاب میں وہ اپنی جگہ ہے سعید بھائی، وہ بالکل اپنی جگہ ہے. اس کو بالکل ہم اس کو انڈر ریٹ نہیں کر رہے. یہ کلیمٹی بہت بڑی ہے. ہسٹری میں کبھی اتنی بارش کراچی میں ہوئی نہیں، بالکل انپریسیڈنٹڈ رین ہوئی ہے. بالکل اس کو کوئی نہیں کویسچن کر رہا. دیکھیں آپ کہتے ہیں سندھ حکومت ناکام ہو گئی، نہیں کر سکی. بھائی جہاں ہماری حکومت نہیں ہے وہاں پر ناکام ہوا ہے. اس کلیمٹی نے یہ کیا ہے سعید صاحب، اس کلیمٹی نے یہ کیا ہے کہ اس نے کراچی کا ایشو فور فرنٹ پہ رکھ دیا ہے. جو پہلے سندھ کا ایشو تھا اب ایک نیشنل ایشو بن گیا ہے. اس نے اس کو ایگزیجریٹ کر کے ہائی لائٹ کر دیا. ہم اس بارش کی بات نہیں کر رہے، ہم اس بارش کی بات نہیں کر رہے. میں شبیب نقوی صاحب کو لے لوں، میں آ رہا ہوں آپ کے پاس. نہیں میں صرف ایک جملہ کہہ دوں آپ سے. جی دیکھیں کراچی کے وہ علاقے چلیں جن پہ ہماری حکومت تھی، وہاں پانی آ گیا، ہمارا قصور. بھائی ڈی ایچ اے میں کینٹونمنٹ میں ہماری تو نہیں حکومت نا، وہ تو ہمارے حدود میں نہیں ہے، وہاں تو ہم چوں بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی ڈوبے، وہ بھی ہمارا قصور ہے. تو پھر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ بھی ناکام ہوئی ہے. اگر پروونشل گورنمنٹ ناکام ہوئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی ناکام ہوئی ہے. وہ اپنے علاقوں میں بھی پانی کو جمع ہونے سے نہیں روک سکے. جی فردوس صاحب آپ بتائیے. پانی کو گھروں میں جانے سے نہیں روک سکے. وہ اپنے علاقوں میں 5 دن تک لوگوں کو بجلی نہیں دے سکے. بالکل میں آ رہا ہوں بول دوں. جی فردوس آپ بولیے فردوس بھائی. جی دیکھیے میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں کہ ہم چلے جاتے ہیں جون 2020، دیٹس ویئر وی آر سٹنگ، اور کراچی کے معاملے کو ڈسکس کر رہے ہیں. بارش اس کے بعد ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. کیا کراچی کے حالات اچھے ہیں کہ نہیں ہیں؟ دیکھیں کراچی اور دوسرے صوبوں میں ایک بڑا فرق ہے. دوسرے صوبوں میں جہاں جہاں جب بھی کوئی حکومت رہی، وہ میجورٹی پارٹی جو حکومت میں تھی اس کی میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر بھی اسی پارٹی کی حکومت تھی. تو یہ بھی کوئی نہیں ہوا. سندھ کے اندر انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی وچ ایور وے یو پٹ اٹ، یہ کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں بن رہی، کسی کی بھی بن رہی ہو. آج کے دور میں بھی نہیں بنے گی. اس سے کہ یہ چاہے کہیں کہ ایم کیو ایم سے چھینا گیا مینڈیٹ، پی ٹی آئی نے چوری کیا، سب کچھ کیا، میں اس میں آج کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس کا جواب بھی نہیں دوں گا. لیکن اس بات پہ سب لوگوں کو یقین ہے کہ پی 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 میجورٹی میں آ ہی نہیں سکی کراچی میں فار اے ویری ویری لانگ ٹائم ناؤ، اور نہ نظر آتا ہے کہ آئے گی. تو یہاں یہ پرابلم ہے وچ از یونیک. اس شہر کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ اگر لوکل باڈیز کے اندر ایم کیو ایم تھی اور پروونشل گورنمنٹ میں پی 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 تھی، دے ور ناٹ کوپریٹنگ ود ایچ ادر، اور یہ شہر اسی کانفلکٹ میں برباد ہو گیا. جماعت اسلامی تھی اور پی 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 تھی، دے ور ناٹ کوپریٹنگ ود ایچ ادر، اور اس میں بھی یہ ہوا. اب شہریوں کا قصور کیا ہے؟ وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے اس لیڈرشپ سے، جس کی وجوہات جو کچھ بھی ہوں وہ بھی آج کے پروگرام کا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں اگر وہ شروع کروں گا تو سعید غنی صاحب دوسری باتیں کرنی شروع کر دیں گے. بات ساری ہے کہ پروونشل فائنانس کمیشن
کی بات کرتے ہیں. کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت جو پہلے 5 سال تھی اور جب لوکل باڈیز کا نظام آیا تو انہی نے اس کی فائنانس کے ڈیولوشن آف پاور جو ہے وہ ولیج اور پنچایت لیول تک لے کے گئے. اچھا جو وہاں کا لیٹسٹ قانون آیا ہے جس کا الیکشن ہونا تھا اگست میں اور پتہ نہیں کتنے دن ڈیلے ہوگا کووڈ کی وجہ سے, جو ان کی اسمبلی نے بل پاس کیا وہ بل از ویری ڈفرینٹ فرام 2013 کا قانون جو سندھ لوکل گورنمنٹ کا ہے جس کی خرابیاں خود سعید غنی صاحب مان چکے. اب ٹینیو پورا ہو چکا ہے. آپ نے بھی ٹرکی کے ماڈل کی بات کی, دوسری جگہ کی. ہم نے ایک بل جمع کرایا ہوا ہے جس میں ایک امپاورڈ میئر کو دیا ہوا ہے آن دا ماڈل جو دنیا میں پروون ہے کہ نیو یارک, لندن, دہلی, آپ جتنے بڑے شہر ایسٹ ویسٹ دونوں کے ریجنز کے لے لیجئے. چائنا والا ماڈل ہم نہیں فالو کر سکتے ورنہ وہ بڑا اچھا ماڈل ہے. کراچی کو شاید اس وقت شنگھائی والا ماڈل سب سے زیادہ سوٹ کرے, لیکن یہ سعید غنی صاحب پھر وہ پروونشل آٹونومی کے اوپر بات کر کے اس کو رد کر دیں گے. لیکن دنیا میں جو پروون ماڈلز ہیں ان کو ایڈاپٹ کرے. جب آپ کا مینجمنٹ اسٹرکچر صحیح ہوگا پرابلم کا, پھر آپ فائنینشل ریسورس لے کے آئیں گے تو ڈیلیوری ہوگی. اگر آپ کا مینجمنٹ اسٹرکچر اچھا نہیں ہوگا. لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو بات کر رہے ہیں فردوس بھائی, وہ جو بات کر رہے ہیں اس میں بھی وزن ہے. وہ کہتے ہیں اتنے زیادہ فیڈرل ادارے ہیں جو وہاں پہ اپنی اپنی ان کی ڈومین بنی ہوئی ہے, چاہے وہ کے پی ٹی ہے, چاہے ریلوے ہے, چاہے دوسرے ہیں, تو پھر کنٹونمنٹ بورڈز ہیں. ان سب کو جب تک یہ ساروں کو آپ ایک امبریلا کے نیچے نہیں لائیں گے تو کس طرح کام چلے گا؟ نہیں دیکھیں اس میں فرق ہے. 2-3 چیزیں. بنیادی طور پہ کینٹونمنٹ بورڈز سویلین ایریاز میں ایگزسٹ نہیں کرنے چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. میں وفاق نے ابھی تک ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا. میں عمران خان صاحب سے یہ کیس ایس پی ایم ٹو دی فیڈرل کیبنٹ آئی ہیو مووڈ اٹ مائی سیلف کہ سویلین ایریاز کے اندر there should be no existence of military cantonments. ٹھیک ہے جی. تو کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ ختم ہو جائے گا, کراچی کینٹونمنٹ بورڈ ویسے ختم ہو جائے گا. کینٹونمنٹ بورڈز کا نظام جہاں ایکچولی ملٹری ہے وہاں سویلین کا نظام نہیں آ نہیں سکتا ٹیکنیکلی. آپ کی لیکن آپ یہ کر پائیں گے, آپ کر پائیں گے. ایک بورڈ کے سامنے لوگ چلے گئے تھے احتجاج کرنے, اچھے ریسپیکٹیبل لوگ تھے, ان پہ مقدمات قائم ہو گئے اگلے دن. یہاں کو جا کے وہاں شکایت نہیں آپ کر سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بورڈز ختم کریں گے. سر جی میں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھا ہوں اور میں کنڈیم کرتا ہوں ان کو کہ رائٹ ٹو پروٹیسٹ شہریوں کا حق ہے, اور جو اس حق کو مزل کرے گا وہ ڈکٹیٹر کہلائے گا, اور ڈکٹیٹرشپ کا اب زمانہ نہیں ہے. ختم. اس سے زیادہ بڑی بات میں ایک نیشنل میڈیا پہ نہیں کہہ سکتا. ان کو آ کے مجھ پہ مقدمہ کرنا ہے کر لیں, اس سے بڑی بات تو نہیں کہہ سکتا نا. لیکن جو کینٹونمنٹس کی رائٹس ہیں وہ سیکرٹ انسٹالیشنز ہیں ہمارے, نیشنل ڈیفنس کی ضرورت ہے, اس میں سویلین نہیں آ سکتے. لیکن اگر سویلین ایریا میجورٹی ہے تو وہاں سے کینٹونمنٹس کو جانا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اس کا اطلاق ہونا چاہیے. جہاں تک ریلوے کی زمین ہے, ریلوے کی زمین اسپیسیفکلی فار دا پرپز آف پرفارمنس آف ریلویز ایگزسٹ کرتی ہے, وہ ان کے پاس رہنی چاہیے. اس کے علاوہ کچھ جتنی زمین ہے اس کا کنٹرول سٹی کے پاس آ جانا چاہیے. یہی سول ایویشن کا رول ہے, یہی پورٹ قاسم کے لیے رول ہے, اور یہی کے پی ٹی کے رول ہے. بنیادی طور پہ شمیم بھائی یہی بات ہے نا, یہی تو پرائم منسٹر کی لیول پہ انٹرونشنز چاہیے نا, بجائے اس کے کہ وہ 600 بلین دے دیں, 400 بلین دے دیں. لیکن ایک چیز, کے ڈی اے, ایل ڈی اے, ایم ڈی اے کیوں 3 بنائیں؟ کیا آپ کو پتا ہے کہ کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے اوپر نیگوسیشن ہوتی تھی؟ مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک دن میں 5000 لوگوں کو نوکریاں دی ہیں. اس وقت کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ جو 2012 میں بجٹ تھا نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کا, وہ 4 گنا ہو گیا, اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ان 8 سال کے اندر جو ہے وہ صرف جو ہے 125% بڑھا ہے. یعنی 1 ارب تھا تو 1.25 ارب ہو گیا, اور 3 ارب کا بجٹ ہوتا تھا گورنمنٹ آف سندھ کا. 3 ارب سے 1.3 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے, اور اس میں ڈیولپمنٹ ایکسپینس چلا گیا. فیصل کا بھی اس پہ پوائنٹ لے لوں. ایک آخری چیز, جی
नहीं, चलिए आप ले लें फैसल। फैसल, ये जो इशू जैसे उन्होंने तो बड़ा कैटेगोरिकली आई मस्ट कमेंट हिम, जिस तरह का उन्होंने स्टांस लिया है, फरदौस साहब ने भी, ये बहुत बड़ा ये मसला है कि किस तरह ये एक यूनिफाइड बॉडी के नीचे आएगा। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस तरह के नॉर्मल बोर्ड्स नहीं होने चाहिए, और वो फेडरल डिपार्टमेंट्स जितने भी हैं स्पेसिफिक यूज़ वाली अपनी चीज़ है, लेकिन उनके लैंड्स इसी सिस्टम के नीचे आने चाहिए। ये क्या हो पाएगा? ये हो सकता है? हो तो सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये यहाँ पर हो पाएगा। इससे पहले कि मैं इसकी तफसील में जाऊँ, एक दो चीज़ें मैं बड़ी क्लियर कर देना चाहूँ। देखें, एक तो पीटीआई अभी बैठकर बड़े एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट की बात करती है, बहुत अच्छी बात है। जब ये लोग असेंबलियों में आए हैं, फिरदौस भाई नहीं थे, मैं था, सईद भाई थे। 2013 में जब ये क्रिपल्ड किस्म का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम यहाँ पर दिया गया है, तो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी के साथ उसकी हिमायत की असेंबली में। इनके चंद अरकान थे, सारे के सारे 3 के 3 कराची से जीते हुए थे। हमने इसकी मिन्नत समाजत भी की, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था उसमें कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन खैर बहरहाल। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल ने एक दिन में इतनी नौकरियां दी, क्या वो खिलाफ ज़ाब्ता थी? क्या उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो बेयर नहीं कर सकता था इदारा? ये तो एक बहस है। मैं तो ये कहता हूँ कि पीटीआई को तो बजाय इसके कि क्या पीटीआई ने इस पर आवाज़ उठा ली कि 3.25 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 11-12 बरसों में, शहरी सिंध के कोटे के हिसाब से तकरीबन 1.5 लाख नौकरियां बनती थी। यहाँ जाली डोमिसाइल सरकारी सरपरस्ती में बना के कराची के नौजवान से वो नौकरियां छीन ली। एमकेएम ने उठाया वो मुकदमा। ख्वाजा इजहारुल हसन की पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में है, और इनको फेडरल गवर्नमेंट को हम देकर आए हैं कि ये देखिए ये क्या केस है, और शायद वो नैब वैब को भी उन्होंने मूव किया है। तीसरी बात ये है कि सईद भाई ने जो कहा कि नहीं आइन में कहीं ये नहीं लिखा आर्टिकल 140 है, आइन का आर्टिकल 140 ये तो कहता है ना कि आप इंतजामी और सियासी जिम्मेदारी और इख्तियार ट्रांसफर करेंगे। हाँ, बाद में तो रेगुलेशंस तो बाद में बनेंगे, वो तो आपको ब्रॉडर गाइडलाइंस देगा, आइन स्पेसिफिक चीजें नहीं देगा। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मालिक साहब, ये भी एक कंकरेंट लिस्ट दे देना। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वाटर कराची के 60 से 70% सड़कें और अंदरूनी गलियां पानी और सीवरेज की लाइनें रिसने से टूटी हुई हैं, आज भी टूटती हैं, आइंदा भी टूटेंगी। वो कहते हैं कि जी ये मेयर को इख्तियार हो या यूसी चेयरमैन वो सड़क बनाए, लेकिन वो पानी और सीवरेज का टैक्स कलेक्ट करने का उसके पास जिम्मेदारी नहीं है, ना उसका इख्तियार है, ना वसाइल हैं, ना वहाँ की डेवलपमेंट कॉस्ट के हैं। आप उससे मास्टर प्लान ले लें, आप बिल्डिंग कंट्रोल जो कि कैश काउ था, जहां से सीडीजी के पैसे कमाती थी, उसको उन्होंने सेल्फ बिल्डिंग कंट्रोल करके कराची से बाहर उसका बता दें कि कितना बजट इन्होंने कलेक्ट किया है, कहां पर बिल्डिंग रेगुलेशंस उसको करवाएं, बल्कि सारे के सारे नोटोरियस लोग इनके वहां के डीजी रहे हैं। इसी तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं है मेयर के पास, इन्होंने कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी को रिवाइव कर दिया। यानी मुस्तफा कमाल और नेमतुल्लाह खान साहिबान ये बैठते थे केडीए सिविक सेंटर में बतौर मेयर, जब सईद भाई लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अब जब वसीम अख्तर साहब आए तो वो डीजी केडीए कहता है यहाँ से बाहर निकलो सिविक सेंटर से। ये अजीब इन्होंने एम्पायर्स खड़ी कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि आइन की तशरीह के लिए ही एमकेएम गई है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप इसकी तशरीह कर दीजिए, ये आर्टिकल 140A की, और सिंध असेंबली को डायरेक्ट कर दीजिए कि आइन से मुतसादिम ना हो। कमिंग बैक टू दैट कि मेरा जो सबसे बड़ा शिकवा है ना, वो शिकवा ये है कि जो विफाक को इश्यूज एड्रेस करने चाहिए। आपने अपनी तमहीद में भी कहा था, कैसे प्लानिंग करेंगे आप कहते हैं 1150 मिलियन गैलन या 1500 मिलियन गैलन भी कराची की तलब है। भाई वो 1.5 करोड़ लोगों के ऊपर तलब है, जिसमें से 450 मिलियन गैलन कराची को मिलता है, जिसमें से 100 मिलियन गैलन की पिलफरेज है। मेरी आबादी 2.5 से 3 करोड़ है। चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं 3.5 करोड़ है। उनके हुजूर में मुकदमा है 3 बरस से, उन्होंने नहीं सुना। जवाब ये मिल रहे होते हैं कि जी टाइम बार हो गया, ये हो गया। और तो छोड़ दीजिए ना, आप नादरा का रेकॉर्ड पब्लिक कर दीजिए कि कराची में 18 बरस से ऊपर के कितने लोग हैं और उनके फॉर्म भी जो उनके डिपेंडेंट माइनर्स हैं वो कितने हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसलिए नहीं होता। और पीपल्स पार्टी भी बड़ी स्ट्रेटेजिकली इसके ऊपर नीम रजामंदी के साथ एग्री कर लेती है, लिप सर्विस करती है कि हाँ हम इसको नहीं मानते, लेकिन इनको पता है कि जिस दिन दुरुस्त मर्दमशुमारी हो गई उस दिन कराची, हैदराबाद, मीरपुर, सक्कर, नवाबशाह शहर ये रूरल पॉपुलेशन को बहुत बड़े पैमाने पर आउट नंबर कर देंगे। और उसकी बुनियाद पर आपको नई हल्काबंदियां करवानी पड़ेंगी। एमकेएम को एक तरफ रख दीजिए, फिर जो भी अर्बन सिंध से जीतेगा, भले पीपल्स पार्टी जीत जाए, लेकिन वो मुझे यहाँ फैसल, मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, लेकिन आपकी इस बात को मैं नाज़रीन के लिए थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं।
नाज़रीन, इस वक्त 130 सीटें हैं जनरल इलेक्शंस की, जो सी हैं सीट्स जो सी हैं सिंध असम्बली की। इसमें से 49 को अर्बन कहा जाता है और रूरल 81 है। यानी कि अगर पीपल्स पार्टी सिर्फ रूरल सीट्स जीत ले तो उसको किसी बात की फ़िक्र नहीं है। अगर ये सेंसस होता है और कराची की आबादी, जिसको इस वक्त 1.5 करोड़ कहा जा रहा है, ये अगर 2.5 करोड़ भी बन जाती है तो तकरीबन इसमें 25 सीटों का फ़र्क पड़ जाता है। तो सडनली कुछ 67 सीट्स, 65 to 67 सीट्स कराची में निकल आती हैं। और अगर उसमें आप हैदराबाद की भी 6 ऐड कर लें तो 70-71 सीटों का ये मजमा बन जाता है और बाकी रूरल जो सी हैं वो उसके अंदर कमी आ जाती है। तो सडनली बैलेंस ऑफ पावर चेंज हो जाता है और फिर पीपल्स पार्टी या किसी भी गवर्नमेंट को दोनों जगह पे जीतना होगा, अर्बन के अंदर भी और रूरल के अंदर भी, तो तभी वो गवर्नमेंट बना पाएंगे। इसलिए समझ आती है कि पीपल्स पार्टी क्यों इंटरेस्टेड नहीं है कि ये सेंसस को भी आगे लेके जाया जाए। ये ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। बिल्कुल थोड़ा सा वक्त रह गया है। शमीम भाई, आपसे करता हूँ एक सवाल, अगर एक चीज़ आप कल वज़ीर आज़म से बनवा सकें अपनी मर्जी की तो क्या चाहेंगे कराची पैकेज में? मैं वज़ीर आज़म साहब से एक चीज़ जो मांगूंगा वो ये है कि एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट ऑन द मॉडल्स ऑफ लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिक्लेयर कराची द कमर्शियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और फेडरल गवर्नमेंट के नीचे ले लें। इन दोनों में से कोई एक चीज़ कर दे, इसके अलावा इस शहर की बेहतरी का कोई अब वक्त नहीं है, कल इस पर भी बात कर लेंगे फिर किसी दिन। अभी टेक्निकली कराची की एक लीगल एग्जिस्टेंस किसी के पास कुछ नहीं है। कराची एज सच लीगल एंटिटी, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, उसमें फिर बात होगी। फैसल, यही सवाल आपसे। देखिए, मेरे ख्याल में एक तो जो फिरदौस भाई ने बात की वो दूसरी बात है जो मैं वज़ीर आज़म से कहना चाहूँगा। एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम बनाएं, सिस्टम के बगैर 800 अरब ले आएँ आप, 8000 अरब ले आएँ, और उसमें भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बहुत पेश की जा रही है। वो 162 अरब रुपए में भी कोई 100 बिलियन जो था वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, तो आई डोंट नो वो कैसे मीट करेंगे। कल पीएम साहब से हम मिलेंगे तो, लेकिन मैं पहली बात उनसे ये करूंगा कि आप बराए मेहरबानी 2021 में नई मर्दमशुमारी अनाउंस कर दीजिए। 1998 में हुई थी, 2009 में शुरू हुई थी, 10 बरस का तकरीबन टाइम हो गया था। फैसल, बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी वी हैव रन आउट ऑफ टाइम। दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, जैसे शमीम वकील साहब ने भी कहा शुरू में कि एक सेंट्रल अथॉरिटी बननी चाहिए, उसको नीचे निज़ाम आना चाहिए, बोर्ड, कंटोनमेंट बोर्ड या दूसरे नहीं, स्ट्रेट एक सिविलियन स्ट्रक्चर हो जिसके नीचे तमाम चीज़ें कॉन्सेंट्रेटेड हों, और बिल्कुल स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात मैं आज करना चाहता हूँ, आज एक बड़ा ही अफसोसनाक एक फ़ैसला हुआ कोयटा के अंदर। मजीद खान अचकज़ई साहब MP होते थे बलूचिस्तान में, और आपको याद होगा 20 जून 2017 को, इस स्क्रीन पे वो चल रहा है वीडियो, और ये आप देखिएगा, दनादन गाड़ी चलाते आए और दिन दहाड़े इन्होंने ट्रैफिक जो से थे सब इंस्पेक्टर साहब, उनकी इन्होंने जान ले ली। उसके बाद जो इनकी पेशियाँ होती थी, मैं उसका एक पीस सुनाना चाहता हूँ, क्या किस तरह ये आते थे। ये उस तक अंडर अरेस्ट थे, हथकड़ी के बगैर आते थे, और इनका रवैया और एरोगेंस आप देख लीजिए। आप लोगों को पुलिस वालों ने पहले से दावत दी थी? बेशर्म। कल जो 17 मरे थे उसका तो फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। ये कल जो कोयटा में वाक़या हुआ इसका फुटेज आप लोगों को नहीं मिला। एक स्पाई की फुटेज मिला। जी, जो मीडिया इनको कवर कर रहा था वो बेशरम बेगैरत मीडिया था, बगैर हथकड़ी के आते थे। तो आज जो मॉडल कोर्ट है कोयटा ने, उन्होंने सबूत की, अदम सबूत की बिना पर इनको बरी कर दिया। तब इन्होंने अनाउंस भी एक बारी कहा कि हम मकतूल की फैमिली को सपोर्ट करेंगे, हमारा एग्रीमेंट हो गया। उसके बच्चे ने कहा कि ऐसी बात नहीं हुई। आज वो अदम सबूत, कहाँ गए ये वीडियो? क्या ये सबूत नहीं है? जो इनकी कार थी, क्या वो सबूत नहीं है? कैमरे की आंख में जो आया वो सबूत नहीं है? लेकिन जो उनका रवैया और जो उनका प्रिविलेज है, फिर हम रोज़ सुनते हैं इस मुल्क में एलीट ग्रैब है, एलीट कैप्चर है। अगर आज का ये फ़ैसला एलीट कैप्चर की एक ताज़ा तीन मिसाल नहीं है तो फिर जाने क्या है। बड़े दुख के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।